ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کا 5واں پارہ اور چوتھے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ النساء کا یہ 17واں رکوع ہے، جو 3 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: اور اگر آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ حقیقت حال سے آپ کو بچھلا دیں، اور وہ کسی کو بے راہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، اور آپ کو تو وہ کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا آپ پر الکتاب اور حکمت، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھلایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر تو اللہ کا زبردست فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں یا سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا سوائے کہ جو حکم کرے صدقے کا یا کسی بھلائی کا یا لوگوں میں اصلاح کا، اور جو کوئی کرے یہ کام اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کھل چکی ہے، اور وہ پیروی کرے ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے کی، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود سے پھر گیا ہے، اور ہم اسے داخل کر دیں گے جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ یا بہت ہی برا پلٹنے کی جگہ ہے۔ یہ ان 3 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ النساء کے 17ویں رکوع میں ہے۔ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے خادم نے ایک درخواست کی ہے آپ سے کہ چونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں کا جو سلسلہ درس ہے جسے اللہ نے نصف صدی سے زیادہ وقت ہو گیا اللہ کے بندوں نے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے چلا رہے ہیں، یہ سلسلے وار درس ہوتا ہے۔ اور درخواست یہ ہوتی ہے
کہ جس ہفتے میں جو رکوع پڑھا جانے والا ہے اگر اس پر 1-2 مرتبہ نگاہ ڈال لی جائے ترجمے کے ساتھ تو اس کے مضامین کو سمجھنا الحمدللہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پاک جو ہے وہ علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کہیں علم کا ذخیرہ آدمی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ ہمارے جیسے چھوٹے موٹے آدمی جتنے ان کی توفیق اللہ کی توفیق ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر رکوع دیکھا ہوا ہو تو آپ کو اس کے مضامین کے سمجھنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ پہلی آیت شریفہ جو ہے اس کا تعلق پچھلے رکوع میں جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اور جس واقعے سے متعلق وہ رکوع نازل ہوا تھا اس کے شان نزول میں آپ کے خالم نے عرض کیا تھا، اس سے لگا ہوا مضمون ہے یہ اسی واقعے سے۔ وہ بشر نامی آدمی یا بشر نامی منافق جس نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے گھر سے آٹے کی بوری جس میں ان کے ہتھیار بھی رکھے تھے اس نے چرا لیا تھا، اور اس کے بعد چوری کرنے کے بعد مکر گیا، اس نے اپنی چوری قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی آگے کا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کے قبیلے والوں نے دھوم دھام مچانا شروع کیا، شور غوغا شروع کیا، ہمارے آدمی پر کیسے الزام لگا دیا گیا اور کیا ہے اور کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک سیدھے سادے صحابی رسول پر ان کے سر پر یہ الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ چوری انہوں نے کی۔ اب معاملات کیسے کیسے ہوئے ہوں گے آپ اس کا انداز فرما سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے پچھلا رکوع نازل فرمایا جو اس کے پہلے ہفتے میں پڑھ کر سنایا گیا، اور اس رکوع میں واضح فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ اصل چور کون ہے۔ اب جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں تو تھا تو منافق، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، ہتھیار نکال کر جو اس کے مالک تھے ان کو واپس کر دیا گیا، آٹا اس نے بیچ دیا ہوگا، کھا گیا ہوگا جو بھی کیا ہو۔ اس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے منافق تھا نا، ایمان والا اگر ہوتا تو اس کی الگ کیفیت ہوتی، منافق تھا، اس لیے اب چونکہ آیات بینات نازل ہو گئی اس کے معاملے میں تو وہ بھاگ تو سکتا نہیں تھا، قبول بھی کر لیا، واپس بھی کر دیا ہتھیار اس میں کے، اور پھر اب معاشرے میں چور 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 مشہور ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا، اور مکے میں جا کر مشرکین مکہ سے مل گیا کہ منافق تھا نا، ایمان تو تھا ہی نہیں دل میں، اصل میں تو دل کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، وہاں جا کے مشرکوں سے مل گیا، وہاں پر ایک کرائے کا مکان لے کے رہنے لگا۔ مفسرین اتنی تحقیق کرتے ہیں واقعات کی کہ وہ جس خاتون کا مکان تھا اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مدینے میں اس نے چوری کیا ہے اور بھاگا ہے وہاں سے، تو اس خاتون نے اس سے اپنا گھر بھی خالی کروا لیا۔ پھر وہ در بدر بھٹکنے لگا اور اپنی عادت کے مطابق کسی ایک مکان میں پھر چوری کرنے گھسا، اور اس کے بعد اللہ کا ایسا فیصلہ ہوا کہ جس مکان میں وہ چوری کرنے گھسا تھا وہ مکان کی چھتی اس پر بیٹھ گئی اور اس طرح وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ یہ پچھلے درس میں بتانا رہ گیا تھا اس لیے، لیکن یہ آیت شریفہ جو ہے پہلی آیت آج کے رکوع کی وہ اسی مضمون سے لگی ہے۔ فرمانا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ ہم لفظ جو ہے عربی زبان میں ہام میم میم ہم، یہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، یہی لفظ سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، یعنی لفظ دیکھو ایک ایک لفظ جو ہے وہ کتنی تشریح کرتا ہے واقعے کی، ایک دو آدمی نہیں،
بلکہ وہ پورا قبیلہ جس سے وہ بشر نامی منافق تعلق رکھتا تھا، پورا قبیلہ اس بات پر شور کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اصل واقعہ جو ہے اس کو چھپا دیا جائے اور یہ الزام کسی اور کے سر پر دھر دیا جائے۔ ہمارا آدمی بچ جانا چاہیے، اپلا مانوس، اس کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یہ عالمی اپنا ہے نا، اپنے قبیلے کا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ نے ان میں سے کوشش کیا تھا ان یضلوکا، یہ لفظ دیکھو ان یضلوکا، لفظ ضل جو ہے، ضاد لام لام ضل جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستے سے ہٹا دینا۔ اسی کا ترجمہ ہم گمراہی بھی کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ ہم بھٹکنا بھی کرتے ہیں، وقت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے خادم نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ کو اصل واقعے سے ہٹا دیں۔ کوشش کیا تھی کہ اصل چور تو ہمارا آدمی ہے، لیکن اس کی چوری کھلنے نہ پائے، یہ شریف کا شریف رہ جائے اور کسی اور کے سر پر۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا تھا، آپ جو فیصلہ فرماتے وہ فیصلہ ہوتا، لیکن آپ کے فیصلے فرمانے کے پہلے رب تعالیٰ نے اس پچھلے رکوع کو نازل فرما کر آپ پر بات کو واضح فرما دیا کہ اصل چور وہی شخص ہے بشر نامی منافق جس کے بارے میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس کے جرم سے بچا لیں۔ تو یہاں یضلوک کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے آپ پر حقیقت واقعہ جو ہے اس سے آپ کو ہٹا دیں۔ آپ جو غور و فکر فرما رہے ہیں، جس رخ پر آپ سوچ رہے ہیں صحیح رخ پر، اس میں کسی طرح سے وہ بیچ میں اڑنگا ڈال، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وما یضلون الا انفسهم۔ اور وہ ہر شخص جو ایسی کوشش کرے کہ واقعہ جو ہے اس سے کسی کو ہٹانے کی کوشش کرے، تو یہ بات خود اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے۔ تو رب نے فرمایا وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس ذات کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر اور خاتم الانبیاء بنا کر اور سارے انسانیت کا سردار بنا کر مبعوث فرمایا ہے، ان کو یہ ہلکے لوگ کیا تکلیف پہنچا دیں گے؟ آپ کو وہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تک تو ایک مضمون ہوا، یہ کس کے متعلق ہوا؟ جن لوگوں نے بشر کے معاملے میں ہنگامہ کھڑا کر کے آپ کو حقیقت حال سے ہٹانے کی کوشش کی تھی کہ فیصلہ جو ہے اس کے حق میں ہو جائے اور اس کو بری کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں رب تعالیٰ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور آپ کی ذات تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، والحکمہ، اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھلایا جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا زبردست فضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف توصیف میں جو قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں جس کا عنوان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، انہی آیتوں میں سے ایک آیت شریفہ یہ ہے۔ اس میں کئی مضامین ہیں، کوشش کریں گے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو فرمائے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نازل فرمایا آپ پر کتاب اور حکمت۔ نزول کتاب تو دنیا جانتی ہے، مصحف مبارک قرآن مقدس الحمدللہ پوری انسانیت کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ لیکن کتاب کے ساتھ والحکمت بھی واو کے ساتھ ہے، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی، اور یہ کتاب و حکمت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں جن کو دے کر آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان ذمہ داریوں میں ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بار بار ملتا ہے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر انہی کے درمیان سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما کر جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں، ان کے ظاہری گندگیوں سے بھی اور ان کی باطنی گندگیوں سے بھی۔ یہ تزکیے کا لفظ جو ہے نا، تزکیہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے لیے دوسری زبانوں میں الفاظ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اس کا مطلب صفائی نہیں ہوتا، عام صفائی نہیں، بلکہ کچھ صفائی اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کی ہوتی ہے۔ ظاہر کی صفائی سے دنیا بحث کرتی ہے، جسم پر کوئی گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لو، کپڑے پہ کوئی گندگی لگی اس کو صاف کر لو، لیکن ان گندگیوں سے بھی زیادہ خطرناک گندگیاں وہ ہیں جو انسان کے قلب میں پلتی ہیں، جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں ایمان کا نور اگر نہ ہو تو اس کے دل کے اندر کفر کی گندگی اور غلاظت بھری رہتی ہے۔ اگر یہ اپنے رب کی نعمتوں کا پہچاننے والا نہ ہو تو اس کے دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے عداوتیں بھری ہوتی ہیں، اس کے دل کے اندر اس کے لیے عجز بھرا ہوتا ہے، اپنے آگے کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے فائدے کے سوا کسی کے فائدے نقصان سے اس کو کوئی بحث نہیں ہوتی، انتہائی خود غرضی اس کے دلوں میں بھری ہوتی ہے۔ اور یہ وہ ساری گندگیاں ہیں جو انسان کو انسانیت کے حدود سے نکال کر جانور بنا دے۔ اور دنیا کی تعلیمات میں یہ جتنی بڑی بڑی ڈگریاں اور پوتھیاں ہیں نا، آدمی یہ بن گیا وہ بن گیا، ان ساری تعلیمات میں یہ ساری تعلیمات انسان کے ظاہر سے بحث کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا منتہائی نگاہ جو ہے انسانی جسم کو عیش پہنچانا، اس کو آرام پہنچانا ہے، اس کے قلب سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر قلوب کو کوئی صاف کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیمات نبوی ہے، جس کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر ہوا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کو ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی عطا فرماتے ہیں، اور ان کے قلب کے اندر کی ساری غلاظتیں اور گندگیاں نکال کر اس انسان کے دل میں انسان دوستی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ انسانوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی تکالیف کو اپنے سینوں پر جھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے یہ کراہتا ہے، یہ آہ بھرتا ہے۔ ساری انسانیت کا سب سے زیادہ درد اگر کسی کے دل میں ہوتا تو اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں یہ کتاب سکھلاتے ہیں اور حکمت سکھلاتے ہیں۔ اب یہ کتاب حکمت جو سورہ آل عمران کی اس آیت شریفہ میں ہے، یہاں رب نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں کو نازل فرمایا۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے مضمون کیا بنتا ہے کہ جس طرح، اچھا حکمت سے مراد کیا ہے؟ قریب سارے مفسرین، یعنی آپ 10-20 تفسیریں دیکھ لیجئے، ان سارے مفسرین کا ایک ہی قریب الفاظ بدلتے ہیں لیکن مضمون جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد ارشادات رسول ہیں، بعض کہتے ہیں حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حکمت سے مراد قرآن کی وہ تفسیر ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ گویا اسے سنت کہہ لیں، اسے احادیث رسول کہہ لیں، اسے آپ کا طریقہ مقدس کہہ لیں، اس کا آپ کے قرآن کا بیان کردہ تفسیر کہہ لیں، الفاظ بدلیں گے لیکن لفظ حکمت جو وہ اپنی جگہ رہے گا۔ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے آپ پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اسی طرح آپ پر
یہ سارے مضامین جو ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ مضمون آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ کا خادم عرض کر چکا ہے، لیکن ایک اتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ دونوں اگر وحی ہیں، دونوں وحی ربانی ہیں، قرآن بھی وحی ربانی ہے، احادیث صحیحہ بھی وحی ربانی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے اتنا پیارا فرق ہم کو بتلایا کہ وہ اگر ہمارے ذہن میں اللہ محفوظ فرما دے تو ہمارے سامنے سینکڑوں مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے کہ یہ کلام اللہ، یہ قرآن جو ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ذات الہی سے نکلا ہوا ہے، اور اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گئے۔ رب تعالیٰ کا کلام جو کا توں رب کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ قرآن ہے۔ اور احادیث مبارکہ جو ہیں، خوب یاد رکھو کہ احادیث مبارکہ میں مضامین جو ہیں وہ حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے نازل فرمائے گئے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ یہ فرق ہے، یہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور احادیث جو ہیں یہ کلام رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اور احادیث مبارک کو کلام رسول کہا جاتا ہے۔ ایک اور فرق جو علماء اس میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قرآن جو ہے یہ وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی وحی ہیں، لیکن اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو تلاوت کا لفظ کہاں استعمال ہوگا؟ قرآن کے لیے، قرآن کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوگا، اس لیے کہ وحی متلو قرآن ہے، اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ وحی غیر متلو ہے۔ اور اسی مضمون کو سورہ نجم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی جو ان پر وحی فرمایا جاتا ہے۔ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں جب قرآن ہوتا ہے تو وہ قرآن کے اعتبار سے آپ بیان فرماتے ہیں، اور جب قرآن کے ما سوا ہوتا ہے وہ بھی وحی ربانی کی شکل ہوتی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں ان مضامین کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے وہ احادیث رسول کہلاتی ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ نے آپ پر نازل فرمایا کتاب اور حکمت، یعنی قرآن کو بھی نازل فرمایا اور تفسیر قرآن کو بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھلایا اللہ نے آپ کو ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مکان فضل اللہ علیہ عظیما، اور آپ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا زبردست فضل ہے۔ یہ آیت اکیلی آیت نہیں ہے، بلکہ اس مضمون کی کئی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 3 آیتیں، یہ تو پہلی آیت ابھی پوری ہو رہی ہے، لیکن اس آیت شریفہ کی روشنی میں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ کا خادم عرض کرے گا، اس لیے کہ جن چیزوں کا تعلق ایمانیات سے اور عقائد سے ہوتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کسی طرح کی کوئی قطر بیوت کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں۔ اللہ کا علم جو اس نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب، ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ اس کا علم کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کا انداز اس حدیث شریف سے فرمائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم قلم کی اور جو قلم لکھتا ہے اس کی۔
کائنات ابھی پیدا ہونے کے لیے 50,000 سال باقی ہے، تو سب سے پہلی مخلوق اللہ کی جو ہے وہ قلم ہے۔ قلم کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا پروردگارہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھ۔ اللہ نے اس قلم سے اس پوری کائنات کی تقدیر، اس کائنات کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھ دی، اور یہی تحریر ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسا جاندار زمین پر نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا جائے قرار بھی جانتا ہے، اور جہاں اس کو دفن کیا جانا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، صرف جانتا نہیں، وَيَعْلَمُ فرمایا کُلٌّ فِی کتاب مبین، ایسا علم ہے میرے اللہ کا اس پوری کائنات کو بنانے کے 50,000 سال پہلے اس کو لوح محفوظ پہ لکھ کے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ ایسا اللہ کا علم۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں ایک ایسا باب ہے جو بہت ہی نازک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس عنوان پر بحث و مباحثہ کرنے۔ بس جتنا کہا گیا اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ایسا ہے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری آیت میں سے کوئی لفظ تم کو اچھا نہ لگے تو اس کو ہٹا کے ایمان لاؤ، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ فرمایا اللہ کے پاس ہی غیب کی ساری کنجیاں ہیں۔ مفاتیح جو ہے نا، مفتاح کی جمع ہے، ساری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ غیب کی ساری کنجیاں انہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ غیب کی کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ خشکیوں میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے۔ اور اس کے بعد وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ پھر ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیاریوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم کے باہر ہو۔ ولا رطب ولا یابس، نہ ہی کوئی گیلی چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، یہ سب کی سب کتاب مبین میں لکھی۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ اور اب اس کے ساتھ ایک روایت سن لیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، حضرت خضر سے، اپنے خضر بولتے ہیں تو بولے اب اس میں کیا، لیکن اصل لفظ کیا ہے وہ خضر ہے۔ حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی، اور وہ تو سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے اگر زندگی رکھی یا پھر جو بھی رہے گا وہ انشاءاللہ سورہ کہف کے اس حصے کی تشریح کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کشتی میں بیٹھے، جس کشتی کا ٹکڑا حضرت نے اس کا ایک تختہ ہی نکال دیا تھا،
وہ الگ واقعہ ہے۔ دونوں جب کشتی میں سفر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی ہیں حضرت خضر بھی ہیں۔ اچھا پورا معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر جو ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے، کیا اس کے سوا بھی کسی کو اور الگ علم بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے؟ اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ یہ اصل موضوع تھا جس پر یہ پورا سفر کروایا گیا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی چل رہی ہے دریا میں، ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب کشتی بہت زیادہ بھاری ہو تو وہ بالکل ایسی چلتی کہ پانی اس کے بالکل قریب ہوتا ہے اس کے کنارے کے۔ ایک چڑیا آ کے وہاں بیٹھ گئی اور اس چڑیا نے اپنی چونچ دریا میں ڈالا۔ بیچاری چڑیا اور اس کی چونچ، کتنا سا پانی، اتنا پانی اس نے اٹھایا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم، ابھی مجھے جو علم اللہ نے دیا وہ تو ابھی تم پر ظاہر ہونے کا ہے، ابھی تک تو صرف پہلا واقعہ ہے نا، ابھی تو کشتی میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد تو کئی واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ لیکن جناب خضر فرماتے ہیں موسیٰ تمہارا علم، یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جو صاحب تورات ہیں۔ موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم اور ہمارے ساتھ پوری کائنات کا علم، جو اللہ نے پوری کائنات کو جو علم عطا فرمایا، وہ سب علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اس پورے سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کا پانی۔ یہ ہے علم۔ یہ جناب خضر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ میرا تمہارا اور پوری کائنات کو اللہ نے جو علم دیا، وہ سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی۔ میرے بھائیو، یہاں حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل جو علم عطا فرماتے ہیں وہ سب سے عرفہ، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ نے جو علم سکھایا، اس علم کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے علم کی حقیقت یہاں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایمان لانا پڑے گا نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ آپ کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ ہمیشہ ایمان کا حصہ رکھو۔ اگر تم اللہ کی طرح عالم الغیب والشہادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول کو سمجھنے لگو گے تو تمہارے ایمان کی کہیں کوئی یعنی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے سب سے زیادہ علم سے نوازا۔ یہ احادیث مبارکہ میں یہاں پر تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، پھر فرما رہے ہیں آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اس کا معنی یہ کہ خود کتاب، نزول کتاب، پھر نزول حکمت، اور اس کے بعد ان علوم کی روشنی میں ذرا آپ ان حقائق پر نگاہ ڈالیے جن پر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا ہے۔ کیا ساری کائنات میں کسی شخص کو علم ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، انسان کی موت جو ہے وہ تو ظاہر ہے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ شروع قیامت تک رہے گا۔ لیکن موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا کچھ پیش آتا ہے، کیسے اس کے جسم اور روح کا تعلق الگ الگ کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو اس کی منزلیں ہیں، اس کا کفن ہے، دفن ہے، اس کی قبر ہے، نکیرین کا آنا ہے، پھر اس قبر میں دفن ہو کر اس کا آخری نہیں بلکہ جس کو ساری دنیا ایک گڑھا سمجھتی ہے زمین کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ تو کوئی اگر بتا سکتا ہے تو صرف وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد
یہ اس کی زندگی کی انتہا نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی یہاں سے موت سے شروع ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، موت آتی ہے تو جاگ جاتے ہیں، اصل جاگ اس کو ابھی آئی ہے، اور اس کے بعد وہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب یہ پوری ساری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور ساری نسل آدم کو جناب حضرت حق جل مجدہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی انسان اپنے علم، اپنے تجربے یا اپنی تعلیم کی روشنی میں معلوم کر سکتا؟ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ اور یؤمنون بالغیب، جس طرح ایمان کے اجزاء، بعض اجزاء وہ ہیں جو دکھائی پڑتے ہیں، اسی طرح یؤمنون بالغیب، ان ساری غیب کی اور چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے یا تو قرآن نے بیان کیا یا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف ایمان بالمشاہدے کا قائل ہوگا تو اس کا بھی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالمشاہدہ جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایمان بالغیب جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے ایمان بالغیب کا۔ مثلاً قرآن شریف نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ کرامن کاتمین، یہ بڑے مکرم لکھنے والے ہیں۔ یہ دو فرشتے میں ابھی اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دو فرشتے ہیں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب کی روشنی میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہم جتنے افراد یہاں موجود ہیں، ان افراد کے 2 گنا یہاں پر کرامن کاتبین موجود ہیں جو ہمارے نام اعمال کو مسلسل لکھ رہے ہیں۔ اور شاید وہ اس وقت مسکرا بھی رہے ہوں گے کہ چلو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خیال رکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی تفسیر قرآن میں، احادیث مبارکہ میں، ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ وہ سب کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کو سکھلایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، زبردست فضل ہے۔ اب اگلی آیت شریفہ جو ہے وہ تینوں آیتیں، مطلب 3 آیت کا رکوع ہے، لیکن تینوں آیتیں اتنے مضامین لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر نجوہ لفظ جو ہے نجوہ کا 2 ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نجوہ کا مطلب سرگوشی، دھیرے دھیرے بات کرنا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بات کرنا، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ اور دوسرا سرگوشی عام طور سے کہاں ہوتی ہے؟ عام طور سے کسی بات پہ مشورہ کرنا ہو تو وہاں پر مشورے میں آدمی چلا کے بات کرتا ہے، وہ کہ مشورہ ہوا کیا؟ مشورے میں جتنے لوگ بھی ہوں وہ اس طرح آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز سن سکیں، اس لیے کہ مشورہ ہو رہا ہے، ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے، مشورے کے بعد کوئی چیز فائنل ہونے والی ہے۔ اس لیے عموماً مشورہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سرگوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے نجوہ کا ترجمہ بعض ترجمہ نگاروں نے سرگوشی کیا اور بعض ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ مشورہ کیا، لیکن دونوں کو میں نے کوشش کی کہ دونوں لفظ آپ سمجھ لیں کہ نجوہ کا مطلب مشورہ بھی ہوتا ہے اور سرگوشی بھی ہوتی ہے۔ اب مشورہ لفظ جو ہے، خود یہ مشورہ لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ مشورہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت شریفہ کا نام ہی 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، جہاں پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی صفت قرآن بیان فرماتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اور تو اور ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ واقعہ ابھی میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ غزوہ احد کا والا جو واقعہ تھا، اس کے بعد بعض لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچی۔ اس کے بعد بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کر لیا کیجیے۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ ان سے مشورہ کر لیا کیجیے۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ جس ذات پر جبریل وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کے ہر کام کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، جبریل تشریف لاتے ہیں، آپ صاحب وحی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات عالی کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیا گیا۔ جب آپ کی ذات کے لیے بات فرمائی گئی تو امت مسلمہ ہمارے ہاں بھی مشورہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سنت رسول ہے جو قریب ترک ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں تو مشورہ کرنے کے لیے عام طور سے جلسے بلائے جاتے ہیں۔ جلسوں میں کئی مشورہ ہوتا ہے؟ ارے جلسے میں ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے اور اپنے آگے کسی کے سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں کیا مشورہ ہوگا؟ مشورہ جو ہے وہ اہل عقل، اہل علم، اہل تقویٰ، سب سے بڑی چیز جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ اللہ کے بندوں کے معاملات میں مشورہ کر کے سوچے اور سمجھے کہ اس وقت اس امت مسلمہ کو کس رخ پر ڈالنا ہے، وہ ہے مشورہ۔ بات یہ تھی، فرمایا کہ ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر بالصدقہ، سوائے کوئی حکم کرے صدقے کا، او معروف یا بھلائی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی اس طرح کا مشورہ، اس طرح کی نشستیں کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں زبردست اجر سے نوازیں۔ دیکھو 3 عنوانات یہاں بیان کیے ہیں۔ فرمایا ان کی اکثر نشستوں میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر نشستوں میں، بعضوں نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ لوگوں کی اکثر نشستوں میں، اکثر میٹنگز میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری میٹنگ جو ہو، تمہارا مشورہ جو ہو، تمہاری مجلس جو ہو وہ خیر سے بھری ہو، تو ان میں سے ان 3 میں سے کوئی ایک عنوان، اور اگر اللہ توفیق دے تو تینوں عنوانات کے زیر اس کے نیچے جو میٹنگیں اور مجلسیں ہوں گی وہ خیر سے بھری ہوں گی۔ اور میری ایک درخواست ہے، یہ آیت شریفہ جو سورۃ النساء کی ہے، اس آیت کو کئی بار پڑھیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں جتنی مجلسیں انسانوں کی ہو رہی ہیں، وہ شام کا بکھرا ہوا شیرازہ بھی اس کو بھی لے لینا ساتھ میں، اس کی جیلیں اور ان کے مظالم اور ان کی مستیاں جو وہاں کے حکمرانوں نے کیا ہے، اور ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی بہرحال اپنے وقت پر اس کی گاگر بھر جاتی ہے اور وہ پھوٹ جاتی ہے۔ بہرحال جتنی مجلسیں تم آنکھ بند کر کے سوچو، غور کرو، ابھی میرے محلے میں اور میرے گھر کے پاس اور فلاں جگہ اور ڈھکاں جگہ، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوتے ابھی آپ باقاعدہ وہاں پر اسمبلی ہاؤس میں بھی جانا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی جانا، اس کے بعد UN میں بھی جانا، سب کو ایک ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں لوگ جمع ہیں وہ چاہے چائے خانے میں جمع ہوں یا کسی یعنی کسی ناچ گانے کی مجلس میں جمع ہوں یا کسی پارلیمنٹ میں جمع ہوں، کسی اسمبلی میں جمع ہوں، جہاں کہیں جمع ہوں، یہ خیال کرو وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا عنوان ہے۔ رب تعالیٰ نے 3 عنوانات بیان فرمائے۔ میں اور آپ اپنے نفس کو اس کا پابند کریں کہ مجلسوں میں شرکت کرنا ہو تو ان مجلسوں میں سے ان 3 میں سے کوئی ایک عنوان ہونا چاہیے، اور اگر ان کا عنوان یہ نہیں ہے تو ان مجلسوں سے شرکت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مجلسیں قیامت کے دن تم پر حسرت ہوں گی، تمہارے لیے افسوس کا سبب ہوں گی کہ کاش میں نے اس مجلس میں شرکت نہ کی ہوتی، جس نے بلایا وہاں چلے منہ اٹھا کے۔ تمہاری مجلسیں تمہارے لیے قیامت کے دن حسرت ہوں گی سوائے ان مجلسوں کے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اللہ کا ذکر آ گیا، وہ مجلس ذکر الہی سے پر نور ہو گئی، بابرکت ہو گئی۔ لیکن ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوں، ایسی مجلسیں تمہارے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ۔ اب رب نے جو 3 عنوانات بیان فرمائے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھیں، پہلی بات فرمایا کہ من امر بالصدقہ، جہاں صدقے کا حکم کیا جائے۔ صدقہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے، بھئی کوئی پریشانی ہو تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دو، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ دیکھو صدقہ لفظ جو ہے اصل میں قرآن شریف کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ سب کا سب صدقے کی مد میں آتا ہے۔ سب کا اللہ کرے کہ یہ مضمون آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ جتنا انفاق فی سبیل اللہ، یہ لفظ بنا ہے صدق سے۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے جسے تصدیق بنا ہے۔ آدمی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، اس کے لیے اس کے دل میں پہلے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے اور میری رب کو راضی کرنے کے لیے مجھے خرچ کرنا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اب بعد میں پھر اس کے الگ الگ اجزاء ہو جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ کو ہمارا صرف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور قرآن شریف نے جب زکوٰۃ کی مدیں گنوائی تو کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء، وہاں سے 8 مدیں گنوائی سورہ توبہ کی اس آیت شریفہ میں، اور یہاں اصل لفظ جو ہے صدقہ فرمایا، لیکن اس سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن وہاں لفظ صدقہ آیا۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدقہ کا مطلب اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کیا۔ اب کبھی یہ صدقات فرائض ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ، کبھی یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا عید الفطر پہ جو ہم فطرہ نکالتے ہیں وہ واجب ہے، صدقہ واجبہ ہے۔ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جس کا حق، جس کا استعمال صرف غربا کے لیے ہی جائز ہوتا ہے۔ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جس کا حق صرف غربا کے لیے، اور صدقے کی یہ قسم جو ہے جیسے زکوٰۃ، یہ صرف غربا کو دی جا سکتی ہے، امیروں کو تو نہیں دی جا سکتی نا۔ پھر اس کو کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے؟ اس زکوٰۃ کی مدوں میں ایک مد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے جو لوگ ہیں اور اس سے واقعی ان کا تعلق ہے، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ہر قسم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی۔ کیا انتظام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ شاید بعض زبان دراز کوئی کھڑا ہو جاتا کہ صاحب یہ اصل میں زکوٰۃ کا انتظام اس لیے ہے تاکہ خاندان رسالت کی اس سے پرورش ہوتی رہے، معاذ اللہ، سلام و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، اپنی خاندان پر قیامت تک کے لیے صدقے کو حرام قرار دے دیا۔ پوری امت اس سے استفادہ کر سکتی ہے لیکن آل رسول اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ان صدقات جیسے دیکھیے عقیقہ، یہ عقیقہ جو ہے اس کے لیے بھی حدیث شریف میں لفظ ہے، یہ جان کی طرف سے صدقہ ہے، لیکن یہ وہ صدقے کی قسم ہے، اس کو سب کھا سکتے ہیں۔ اس کے ماں باپ بھی، ہمارے یہاں بعض جو بہت سارے غلط مسائل مشہور ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے عقیقے کا گوشت ماں باپ بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں چلی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آ گئی، وہ گھس گئی آ کے۔ تو میرے بھائی، تو صدقہ لفظ جو ہے اس کو آپ یہ لے لیجئے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اب وہ صدقات نافلہ ہوں، صدقات واجبہ ہوں، یا صدقہ فرض ہو، اور پھر یا انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی شکل ہو، مسجدوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اسکولیں بن رہی ہیں اور کنویں بن رہے ہیں، جتنا بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ سب کا سب صدقہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد او معروف، یا کوئی بھلائی۔ یہ معروف لفظ جو ہے یہ منکر کا مخالف لفظ ہے۔ معروف
नेकियां कह लीजिए, मुनकर नाफरमानियाँ, किसी भलाई का हुक्म किया जा रहा हो। मारूफ मतलब उसका आम तौर से समझे नेकियों का, भलाइयों का तर्जुमा। दीन जो है इस्लाम, ये पूरे इस्लाम की तालीमात जो है वो भलाइयों का हुक्म करना, अम्र बिल मारूफ, और बुराइयों से रोकना, नहीं अनिल मुनकर, बस इसी पर पूरा इस्लाम टिका हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुसलमान के लिए जब ये फ़र्ज़ है कि वो भलाइयों का हुक्म करे और बुराइयों से रोके, तो क्या उसके लिए ये जायज़ हो सकता है कि वो माज़अल्लाह भलाइयों पर अमल न करे, या बुराइयों पर लोगों रोकना तो वाला खुद न रुके? ऐसा हो सकता नहीं। भलाइयों पर अमल करना पहले और फिर उसकी दावत देना, बुराइयों से रुक जाना पहले और फिर लोगों को उनसे रोकने की कोशिश करना, इसमें अल्लाह ने भरपूर तासीर रखी है। और ये फ़राइज़ इस्लाम में से एक अहम फरीज़ा है। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में भेजे गए, उनका मकसद ही अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर था। तो फरमाया ऐसी मजलिसें जहाँ किसी मारूफ की बात, किसी भलाई की बात की जा रही हो, और इस्लाहिम बैनन्नास, इस्लाह लफ्ज़ जो है, देखो कुरान शरीफ की अरबी ज़बान का ख़ास तौर से, और ज़बानों में भी वैसा है, लेकिन अरबी ज़बान का ख़ास तौर से कोई एक लफ्ज़ जो है उसके असल माना अगर आपको मालूम करना तो आप उसका मुखालिफ लफ्ज़ देख लीजिए। इस्लाह लफ्ज़ जो है इसका मुखालिफ लफ्ज़ है फ़साद। फ़साद यानी बिगाड़। इस्लाहिम बैनन्नास, लोगों के दरमियान इस्लाह करना कितना ज़रूरी है। कुरान ने फरमाया इन्नमल मोमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ईमान वाले सब आपस में भाई भाई हैं। तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है एक दूसरे से? वो तो सुन्नी है, वो तो वहाबी है, वो तो अहले हदीस है, वो तो फलाना है, वो तो ठिकाना है, वो तो उस जमात का है, वो तो उस जमात का है। कुरान ने फरमाया इन्नमल मोमिनून इख़वा, ईमान वाले सब आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तुम अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करते रहो, सुधार करते रहो। इनमें कोई बिगाड़ पैदा हो गया, उस बिगाड़ को दूर करने की कोशिश करते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो रोज़े से और नमाज से और फिर इतने सारे खैर के काम आपने गिनवाए, फरमाया इन सब से अफजल रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जिहाद, इन सब से अफजल। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाए। हज़रत सहाबा किराम की फितरत अल्लाह ने ऐसी रखी थी कि खैर के नाम पर उसके तरफ दौड़ जाने वाले और अल्लाह की नाराज़गी के नाम पर ऐसे रुक जाने वाले कि उनके जैसा कोई रुकने वाला नहीं हो सकता। अर्ज़ किया कि ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया दो लोगों के दरमियान जो नाचाकी है, जो नाराज़गी है, उसको दूर कर देना। ये काम अज्र और सवाब के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सबसे ऊपर का अज्र रखता है दो लोगों के दरमियान जो नाराज़गी या जो नाचाकी है उसको दूर कर देना। हमारा काम क्या है? हमारे तो अल्लाह न करे अगर हमारा हाल देखा जाए तो ऐसा है कि दो लोगों में ज़्यादा मोहब्बत दिखाई देती तो हमको अच्छे नहीं लगता। कुछ न कुछ ऐसा वहाँ पर सोचा छोड़ देना कि मेरे भाइयों बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस्लाहिम बननास, लोगों के दरमियान इस्लाह करना। अब इस्लाह में फिर जितने बिगाड़ पैदा हो गए, देखो जितने बिगाड़ उम्मत में पैदा हो गए उन सारे बिगाड़ों को दूर करने की कोशिश करना। आज सबसे बड़ा बिगाड़ इस उम्मत का ये है कि इसके हाथ से अल्लाह की किताब छूट गई, इसके हाथ से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छूट गई। ये सबसे बड़ा बिगाड़ है, सारे बिगाड़ों की बुनियाद है। हज विदा के मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान अमरैन सकलैन, दो भारी भरकम चीज़ें, दो अहकाम छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे।
فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کا طریقہ۔ اس کا معنی کیا؟ اس ارشاد نبوی کا دوسرا معنی جس دن ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس دن کے بعد پھر تم کو کوئی ہدایت پلا نہیں سکے گا۔ ہدایت کا ذریعہ صرف اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کا ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ امت کو لوٹنا پڑے گا اللہ کی کتاب کی طرف، امت کو لوٹنا پڑے گا سنت رسول کی طرف، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے تم جتنی تنظیمیں بنا لو، جتنی جماعتیں بنا لو اور جتنا زندہ باد مردہ باد کر ڈالو، لیکن اگر تمہارا کہیں مسئلے کا حل ہے تو وہ رجوع اللہ، رجوع السنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والا سننے والے سب کے سب محتاج عمل ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما آپ کی کتاب کی طرف لوٹ جانے کی، اے اللہ توفیق عطا فرما اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کی طرف لوٹ جانے کی۔ اے اللہ تو ہی حافظ ہے، تو ہی حفیظ ہے، تو ہی ناصر ہے، تو ہی نصیر ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قدیر ہے۔ اے اللہ ہمارے اعضاء، ہماری جوارے، ہماری سوچ، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ اس کو اپنی رضا والے راستے پہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کے غیبی انتظامات فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔